اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دیکھنے والے تمامی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا ذکر ان کے لیے بلند فرمایا، اور جو اللہ کے حبیب اور ان کے اہل بیت کا ذکر کرے تو اللہ پاک بھی انہیں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت و ہستی کا جن کی زندگی علم، شجاعت، عبادت، عدل کا حسین امتزاج ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے بچپن سے لے کر شہادت تک اسلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا، جن کی بہادری کی مثال میدان جنگ میں دی جاتی ہے اور جن کی عدالت کو اسلامی حکومت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابو طالب کی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، مولا کائنات حیدر کرار، کاتب وحی بو ترا، جس کے ساتھ حق ہو، جس پہ ہو میری جان فدا، باب العلم، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت علی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا ابو طالب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ آپ کا تعلق بھی بنو ہاشم سے، اور جو بنو ہاشم سے قریش کا نہایت ہی معزز قبیلہ ہے۔ یوں حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہے۔ آپ چچا بھائی بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔ علی کا نام آئے تو سر جھک جاتا ہے، علی کا نام آئے تو سر جھک جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے جو ہر دل میں بس جاتا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت علی کی پرورش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو اپنے گھر میں پرورش دی۔ یہ وہ خوش نصیبی تھی جس نے حضرت علی کی شخصیت کو شروع میں ہی ایمان، علم اور تقوی سے آراستہ کر دیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ علی کی آنکھ کھلی تو رسول کی محبت نے کھلی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام قبول کرنا بہت بڑی قربانی سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت علی نے بچپن میں ہی ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ جب کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کا منصوبہ بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی حیدر کرار شیر خدا کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ تو محترم سامعین، ناظرین، سوچنے والی بات ہے یہاں کہ باہر تلواروں لیے دشمن کھڑے ہیں، لیکن علی ہیں کہ بے خوف رسول کے بستر پہ سو جاتے ہیں۔ یہ وفاداری اور قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت علی کو اسلام کی تاریخ میں شیر خدا کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، غزوہ خندق ہو یا پھر غزوہ خیبر ہو۔ حضرت علی نے اپنی شجاعت، بہادری کے جوہر ہر جگہ دکھائے۔ یہ ایک عظیم واقعہ، یہاں پہ ایک عظیم واقعے کا ذکر کرتا چلوں کہ حضرت علی نے غزوہ خیبر کے حوالے سے۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ آپ کی آنکھیں وہ آب چشم، آپ کی آنکھوں میں آب چشم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں بھی محبت کی ایک عظیم مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہاب دین آپ کی آنکھوں پہ لگایا اور آپ کو اللہ پاک نے صحتیابی عطا فرمائی اور آپ کو وہ جھنڈا دیا گیا، اور پھر شیر خدا علی المرتضیٰ نے خیبر کا قلعہ
فتح کر کے اسلام کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ محترم ناظرین اور سامعین، پھر وہ رمضان بھی آیا سن 40 ہجری میں، ایک خارجی بدبخت ملعون عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی شیر خدا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 19 رمضان المبارک حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ تشریف لائے۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو اس بدبخت ملعون نے آپ پر ایک زہر کی بجھی تلوار سے وار کیا اور آپ کے سر مبارک پہ وار کیا۔ ضرب لگتے ہی آپ نے جو الفاظ ادا کیے وہ یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پیچھے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا شدید بیمار ہو گئے اور آپ کو لگا کہ اب میں بیماری سے صحتیاب نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملنے آئے، دیکھنے آئے، آپ کی عیادت کرنے آئے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ لگتا ہے یا رسول اللہ کہ مجھے میرا شاید مشکل وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جب تک تمہاری داڑھی خون سے رنگ نہیں جائے تم نہیں جا سکتے، شہادت پہ نہیں جا سکتے، شہادت کے مرتبے پہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو جب یہ آپ کو ضرب لگی تو یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی، رنگین ہو گئی۔ تو آپ نے فوراً کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے۔ حیدر کے ضرب لگ گئی، دن سیاہ رات ہے۔ وقت اثر شبیر نے کی نماز جو ادا، وقت اثر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی رکعت ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج حضرت علی کو زخمی حالات میں گھر لایا گیا۔ کوفے کا ماحول غم اور پریشانی میں ڈوب گیا۔ لوگ مسجد اور گلیوں میں روتے نظر آ رہے تھے۔ امام حسن امام حسین بھی بے حد غمگین تھے۔ لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا۔ حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، مظلوموں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یہ نصیحتیں آج بھی اسلامی اخلاق کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ یہ نصیحتیں آج بھی محترم ناظرین اور سامعین اسلام کی تاریخ، اس اسلامی اخلاق کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم بھی صرف اس کو ایک ضرب لگانا۔ محترم ناظرین اور سامعین، یہ وہ عظیم عدل تھا جس شخص نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کے بارے میں بھی انصاف کا حکم دیا۔ آپ 2 دن تک شدید زخمی حالات میں رہے۔ پھر 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو اسلام کا یہ عظیم سپاہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ سجدے میں شیر حق کا 2 پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے منبر کے بام و در، ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس نازل ہوا زمین پر، گردوں پہ جبریل پکارے غضب ہوا، سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا۔ محترم ناظرین اور سامعین، حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان میں مضبوطی ہو تو علی جیسی ہو، شجاعت ہو تو علی جیسی ہو، علم ہو تو علی جیسا ہو، عدل ہو تو علی جیسا ہو، زندگی ہو تو علی جیسی ہو، حق کے لیے ہو اور موت ہو تو علی جیسی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیرت سے سیکھنے کی، سبق لینے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس دوران کوئی بے ادبی ہو گئی، الفاظ کی غلطی ہو گئی ہو، کچھ بتانے میں کوتاہی ہو گئی ہو، تو سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں، رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، اور بعد میں آپ سب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان اسد اللہ صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔